بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو کل ہم پڑھ رہے تھے ٹائپس آف وربل انٹیلیجنٹ ٹیسٹ، آج ان کو دوبارہ کنٹینیو کریں گے اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہر ایک ٹائپ کو ہم ایگزامپل کے ساتھ آپ لوگوں کو سمجھائیں گے. تو اس میں ہمارے پاس جو نیکسٹ ٹائپ تھا وربل انٹیلیجنٹ ٹیسٹ کا وہ ہے assigning an artificial value to arithmetical digits. یہ ہمارے پاس بالکل سمپل سے کوشچن ہوتے ہیں جس میں ہم دو نمبر کو ایڈ کرتے ہیں. فار ایگزامپل یا ایڈیشن ہوتا ہے یا سبٹریکشن ہوتا ہے یا ملٹیپلیکیشن ہوتا ہے، لیکن اس میں ہمارے پاس جو آنسر ہوتا ہے وہ بالکل سیم اسی طرح نہیں ہوتا. فار ایگزامپل اگر ہمارے پاس ہے 2 × 3 تو اس کا آنسر وہاں پر لکھا ہوگا 8. تو پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ نیکسٹ ہمارے پاس جو سیریز بنی ہوئی ہے اس میں باقی الفاظ کو کس طرح ملٹیپلائی کیا گیا ہے. تو پھر اس طریقے سے جب ہم ایگزامپل کریں گے آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ آ جائیں گے کہ یہ کس طرح سال ہوتا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہوتا ہے ٹائم سیکوینس ٹیسٹ. ٹائم سیکوینس ٹیسٹ ہمارے پاس کون سا ٹیسٹ ہوتا ہے؟ یہ ایسا ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں ہم ٹائم کو ارینج کرتے ہیں. فار ایگزامپل لیٹ سپوز وہ آپ کو دیتے ہیں کہ دو بھائی ہے، لیٹ سپوز ایک کا نام اے ہے دوسرے کا بی. اگر اے کا ایج جو ہمارے پاس ہے وہ 2 سال پہلے اتنا تھا، فار ایگزامپل ایکس تھا، 3 سال بعد وائی ہے، تو ان کا پریزنٹ ایج بتا دیا. تو اس قسم کا ٹیسٹ ہمارے پاس ہوتا ہے ٹائم سیکوینس ٹیسٹ. یہ بالکل ایزی ہوتا ہے، ان کے سمپل اسٹیپ ہے. پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ایگزامپل کے ساتھ آپ لوگوں کو سمجھائیں گے. تھرڈ ہمارے پاس ہوتا ہے بلڈ ریلیشن ٹیسٹ. بلڈ ریلیشن شپ ٹیسٹ ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ یہ عام طور پر جو ریلیٹیوز ہوتے ہیں، یعنی ایک ریلیٹیو کا دوسرا ریلیٹیو کے ساتھ کیا تعلق ہے. فار ایگزامپل وہ آپ کو ایک مثال میں بتا دیتے ہیں کہ لیٹ سپوز اے از دا بردر آف بی، بی از دا بردر آف سی اینڈ سو اینڈ سو. اس قسم کا ایک سیکوینس بنا ہوا ہوتا ہے. پھر لاسٹ میں کہتا ہے کہ اے اور سی کا یا اے اور ڈی کا آپس میں کیا ریلیشن ہے. تو اس قسم کے ٹیسٹ کو کہتے ہیں بلڈ ریلیشن شپ ٹیسٹ. نیکسٹ ہمارے پاس ہوتے ہیں ری ارینجمنٹ آف ورڈس ٹو فارم اے سینسیبل سینٹینسز. یہ بالکل سمپل سا ٹیسٹ ہوتا ہے. اس میں ہمارے پاس انگلش کے الفاظ گیون ہوئے ہوتے ہیں، لیکن وہ پراپر جو ارینجمنٹ ہوتا ہے اس میں نہیں ہوتے، آگے پیچھے کر دیتا ہے. پھر بندے کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ کیا لکھا ہوا ہے. تو بس تھوڑا سا غور کرنے پہ آپ لوگ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایک انگلش کا ایک سینٹینس ہے، ایک کمپلیٹ جملہ ہے، لیکن چونکہ یہ الفاظ آگے پیچھے ہے تو اس لیے اس کو دوبارہ ارینج کرنا. آپ پھر جو آپشن ہوتے ہیں، جو 4 آنسر ہوتے ہیں، اس میں دیکھیں گے تو وہی الفاظ کو صحیح ترتیب میں لکھا ہو جس جملے میں وہ ہمارے پاس کریکٹ آنسر ہوگا. اس میں نیکسٹ ہمارے پاس ہوتا ہے ارینجمنٹ آف ورڈز ان اسینڈنگ اور ڈسینڈنگ آرڈر. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو اگر آپ کے پاس 4 الفاظ گیون ہوئے ہوتے ہیں تو ایک الفاظ میں 3 لفظ ہے، 3 ورڈز ہے، دوسرے میں ہمارے پاس 4 ہے اور چوتھے میں ہمارے پاس 5 ڈیجٹ ہے. تو ایک ہمارے پاس یہ اسینڈنگ اور ڈسینڈنگ آرڈر ہوتا ہے. دوسرا ہمارے پاس ایک قسم یہ ہوتا ہے کہ ایک پارٹس آف دی باڈی ہے یا کسی چیز کے پارٹس ہے، تو وہ آپ لوگ دیکھو گے تو آگے پیچھے بہت سارے لکھے ہوئے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل پارٹس آف دی باڈی میں آپ کے پاس لکھا ہوتا ہے ہینڈ، فیٹ، نی، چیسٹ وغیرہ سو اینڈ سو. تو آپ لوگ اگر اس کے 4 آپشنز میں دیکھیں گے تو یہ ایک پراپر ارینجمنٹ کے ساتھ لکھا ہوا ہوتا ہے. یا تو فیٹ سے ڈائریکٹ ہیڈ تک لکھے ہوں گے یا ہیڈ سے فیٹ تک، یعنی ایک آرڈر میں. اس قسم کے ٹیسٹ کو کہتے ہیں ارینجمنٹ آف ورڈز ان اسینڈنگ اور ڈسینڈنگ آرڈر. نیکسٹ ہمارے پاس ہوتا ہے ارینجمنٹ آف فگرس اینڈ لیٹرز آف الفابیٹس ان اے پرٹیکولر سیکوینس. یہ بھی ہمارے پاس ایک قسم کی سیکوینس ہوتے ہیں پورا، اور اس میں بھی ہمارے پاس جو الفاظ ہوتے ہیں وہ ایک مخصوص یعنی ایک ترتیب کے ساتھ گیون نہیں ہوتے، لیکن جب ہم آنسر میں دیکھیں گے تو ان کے ہمارے پاس ایک پراپر سیکوینس بنا ہوا نظر آئیں گے. تو ہمارے پاس جو کریکٹ سیکوینس ہوتا ہے، جو دیکھنے سے بس ڈائریکٹ انسان کو پتہ چلتا ہے، وہی ہمارے پاس کریکٹ ہوگا. نیکسٹ ون ہے ہمارے پاس ارینجمنٹ آف ورڈس ان سیکوینس ان وچ دے اکر ان ڈکشنری. یہ کافی مشکل ٹیسٹ ہوتا ہے کیونکہ ڈکشنری میں بندے کو ڈائریکٹ پتہ نہیں چلتا کہ الفاظ کس طرح گیون ہے. تو یہ ٹائم کنزیومنگ بھی ہے. اگر آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہے اس کو سالو کرنے کے لیے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ لاسٹ میں کریں. اس کو سمجھنے کی یہ طریقہ ہے، لیٹ سپوز ہمارے پاس یہ ارینجمنٹ گیون ہے، ایک ورڈ ارینجمنٹ ہے، دوسرا ورڈ فار ایگزامپل ہمارے پاس ورڈس ہے، تیسرا ہمارے پاس سیکوینس ہے. تو ہمیں اس طرح ڈائریکٹ تو پتہ نہیں چلتا کہ اس کا ہمارے پاس ڈکشنری میں کیا تعلق ہے. لیکن یہ بات یاد رکھے کہ جس الفاظ کے سٹارٹ میں اے ہو وہ ڈکشنری میں سب سے پہلے آ جاتا ہے، جس کے سٹارٹ میں بی ہو وہ ڈکشنری میں دوسرے نمبر پر آ جاتا ہے، جس کے سٹارٹ میں سی ہو وہ ہمارے پاس ڈکشنری میں تیسرے نمبر پہ آتا ہے، سو اینڈ سو. پھر اگر 2 الفاظ ہیں جن کے پہلے لیٹر اس کا بھی اے ہے فار ایگزامپل، اور یہاں پر یہ دوسرا ہے اس کا بھی اے ہے،
تو یہ تو ہمارے پاس ڈکشنری میں ایک سیکشن میں آئیں گے، تو پھر کس طرح پتہ چلے گا کہ اس میں کون سا لفظ ڈکشنری میں پہلے ہے اور کون سا دوسرا ہے؟ تو اس ترتیب سے ہم پھر اس کا دوسرا لفظ دیکھتے ہیں. اگر ہم دیکھیں تو اس کا آر ہے اور اس کا سیکنڈ ورڈ ہمارے پاس سی ہے. تو ڈکشنری میں ہمارے پاس پھر سی کا لفظ جو ہوتا ہے وہ پہلے آتا ہے، آر والا بعد میں آتا ہے. اسی طریقے سے اگر ہمارے پاس ایک لفظ ہے، اس کے دونوں الفاظ یہ بھی سیم ہے اور یہ بھی سیم ہے، پھر ہم کو یہ جو ہمارے پاس ڈکشنری میں ہوتا ہے وہ سیم پروسیس سے ہوتا ہے. پھر ہم کیا کریں گے، ہم تیسرا لفظ دیکھیں گے. ہم دیکھیں گے کہ اس کا اے ہے اور اس کا اگر ہم دیکھیں تو اس کا سی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ارینجمنٹ ڈکشنری میں پہلا ہے اور آ کر ہمارے پاس ڈکشنری میں دوسرے نمبر پہ. تو اس قسم کے جو سیکوینس ہوتے ہیں ہمارے پاس لفظ کے، تو دیکھنے سے ہمیں پھر ڈائریکٹ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس کریکٹ آنسر یہ ہے. نیکسٹ ہوتا ہے ہمارے پاس کنفیوژن انسٹرکشن ٹیسٹ. یہ بالکل سمپل سا ٹیسٹ ہوتا ہے، آسان سا. اس میں عموماً میتھس کے چھوٹے چھوٹے کوشچن گیون ہوتے ہیں. وہ فار ایگزامپل آپ کو کہیں گے کہ ایک کوشچن گیون ہوگا، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ وہاں پر آپ کوئی پین، کوئی مارکر، کوئی چیز نہیں لے کے جا سکتے کہ آپ اس کوشچن کو سالو کریں گے. وہاں پہ بس صرف اپنے دیکھنے سے، یعنی اپنے دماغ کا استعمال کرنے سے اس کو سالو کرنا ہوتا ہے. تو اس میں اگر آپ کو لکھا ہوگا کہ فار ایگزامپل اس کوشچن کے آنسر ہمارے پاس ایکس کی ویلیو 2 ہے، اگر یہ کریکٹ ہے اس کو سمپلیفائی کرنے سے، تو آپ لوگ کریکٹ آپشن پہ کلک کریں، ادروائز، یا فار ایگزامپل ایکس پہ کلک کریں، ادروائز وائی پہ کلک کریں. تو اگر آپ لوگ دیکھیں گے کہ اس میں ہمارے پاس ایکس کی ویلیو کریکٹ ہے، کنفیوژن ہے، تو پھر ٹھیک ہے. ادروائز ہمارے پاس جو نیکسٹ گیون ہوگا وہ آنسر ٹھیک ہوگا. نیکسٹ ہمارے پاس ہوتا ہے ریزننگ ابیلٹی ٹیسٹ. اس میں ہمارے پاس جو عموماً یہ بہت مشہور ٹیسٹ بھی ہوتا ہے. موسٹلی ہر قسم کے ٹیسٹ، چاہے سی ایس ایس، پی ایم ایس وغیرہ ہو، اس میں بھی این ٹی ایس میں بھی ریزننگ ابیلٹی والے ٹیسٹ شامل ہوتے ہیں. اس میں ہمارے پاس سمپل سی بات ہوتی ہے، وہ یہ کہ آپ نے ریزن کرنا ہوتا ہے. وہ آپ کو ایک سینٹنس دیتا ہے، پورا جملہ. پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ وربل انٹیلیجنٹ ٹیسٹ میں ہمارے پاس وہ کوشچن پوچھتے ہیں، ایک جملہ دیتے ہیں، ایک سینٹنس کی اس کے ساتھ یہ کرو. تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ مثلاً اس کا آنسر میں نے یہ کرنا ہے اور میں نے یہ آنسر نکالنا ہے. تو ریزننگ ابیلٹی ٹیسٹ میں ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ایک جملہ دیتا ہے اور پھر آپ نے خود ریزن کرنا ہوتا ہے، دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کریکٹ کون سا ہے. فار ایگزامپل اگر وہ آپ کو دیتے ہیں کہ اٹس دی ٹائم 7 AM، فار ایگزامپل 7 بجے ہے، تو اس وقت سورج کس جگہ پر ہوگا؟ ان دا middle آف the sky, and the start of the sky, at the end of the sky, or in the west side of the sky, or the east side of the sky. تو پھر آپ نے سوچنا ہوتا ہے کہ یہ ریزننگ ہے سمپل، کہ ہمارے پاس اگر صبح کے 7 بجے ہے تو سورج کہاں پر ہونا چاہیے؟ ایسٹ کے سائڈ پہ ہونا چاہیے، ویسٹ کے سائڈ پہ ہونا چاہیے، مڈل پہ ہونا چاہیے. تو اس قسم کا ٹیسٹ کو ہمارے پاس کہتے ہیں ریزننگ ابیلٹی ٹیسٹ. نیکسٹ ہوتا ہے ہمارے پاس ٹیسٹ آف ووکیبلری. یہ سمپل، لیکن یہ انگلش کے ساتھ زیادہ ریلیٹڈ ہوتا ہے. اگر کسی کی انگلش اسٹرانگ ہے تو اس قسم کے کوشچن میں اس کے لیے کوئی مشکلات نہیں ہوگی، کیونکہ یہ ہمارے پاس اس پہ یہ ووکیبلری کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتا ہے. ایک لفظ گیون ہوتا ہے، 4 اس کے ساتھ اور گیون ہوتا ہے، تو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کریکٹ آنسر ہمارے پاس کون سا ہے. نیکسٹ ہوتا ہے اسپاٹنگ آؤٹ دا ہڈن لیٹر ان دی ورڈس. یہ سمپل انگلش کے الفاظ ہوتے ہیں، لیکن اس میں وہ یہ کرتا ہے کہ آپ سے الفاظ کو ہائڈ کرتے ہیں. ایک لفظ گیون ہوگا، ایک نیم گیون ہوگا. فار ایگزامپل یہ ہمارے پاس ایک لفظ گیون ہوتا ہے جو ورڈز ہے، تو اس میں سے وہ آر کو اسکیپ کر دیتا ہے. تو پھر آپ کو کنفیوژن ہوگا کہ کون سا ورڈ ہے. تو یہ سمپل آسان ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ اس میں اگر ہم آر لگا دیتے ہیں تو یہ لفظ کمپلیٹ ہوگا. یا فار ایگزامپل یہ پرنسپل ہے، تو اگر اس میں سے وہ پہلے پی اور آر کو ہٹا دیتا ہے تو پھر آپ کو کنفیوژن ہوگا کہ کس قسم کے لفظ ہے. لیکن یہ بالکل آسان ہوتا ہے اور اس کو ہم اس طریقے سے پھر پتہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اس میں کون سا ورڈ ہائڈ ہے اور کون سا نہیں. یہ چند اسٹیپ ہے، پر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم 1 by 1 ایگزامپل کے ساتھ آپ لوگوں کو اس کو سالو کریں گے. اگر کسی کو اس میں کوئی کسی قسم کا مسئلہ ہو تو آپ کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار کر دیں یا کوشچن پوچھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ان ویڈیو کو شیئر کر دیں. تھینکس فار واچنگ.